گھر کے سارے نوکر مر گئے ہیں کیا جو تم کام کے بہانے بار بار میرے کمرے میں آتی ہو؟ شیراز ہاشمی نے اسے حقارت سے دیکھا۔ پھوپھو نے نوکروں کو چھٹی دے دی ہے، اس لیے سارے کام میں کرتی ہوں۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ وہ باپ کی لاڈلی بیٹی ایک معمولی غلطی کی وجہ سے شیراز جیسے پتھر دل کے نکاح میں دے دی گئی۔ جسٹ شٹ اپ، ماما اتنی ظالم نہیں ہے، وہ برہم ہوا۔ میں سے بابا کی وجہ سے یہ سب برداشت کر رہی ہوں، ورنہ… وہ بات ادھوری چھوڑ کر اپنے آنسو پونچھتی وہاں سے جانے لگی کہ شیراز نے بازوں سے گھسیٹتے اسے بیڈ پر پٹکا۔ ورنہ کیا؟ آج بتاتا ہوں تم جیسی بدچلن لڑکیوں کی اوقات کیا ہوتی ہے۔ وہ بے دردی سے اس کی روح میں سمایا، مگر اگلے لمحے یہ دیکھ کر ساکت ہوا کہ وہ مسلسل ان لڑکوں کو نظروں سے پریشان ہو رہی ہے جو اسے ہی گھور رہے تھے۔ وہ بار بار ان لڑکوں کو نظر انداز کرتی پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس نے ایک نظر پھر سے کلاس روم سے باہر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے شکر کا گہرا سانس لیا اور پھر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں پر لگی سیاہی دیکھ کر مسکراتی ہوئی واش روم میں گئی تھی کہ تبھی اچانک واش روم کا دروازہ خود سے بند ہو گیا۔ وہ جو اپنے ہاتھ دھو رہی تھی، دروازے کے بند ہونے کی آواز پر وہ ایک دم کانپ اٹھی تھی۔ اس نے حیرانگی سے دروازے کی طرف دیکھا اور جلدی سے دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ مسلسل دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ کوئی ہے باہر؟ کوئی ہے؟ دروازہ کھولو، میں اندر آ گئی ہوں۔ پہلے تو وہ کچھ صبر سے کام لیتی رہی، لیکن جب کافی دیر گزرنے کے باوجود اسے واش روم کے باہر کوئی ہلچل سنائی نہ دی تو وہ ایک دم گھبرا گئی۔ شدید گرمی کی وجہ سے اس کے چہرے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمکنے لگی تھیں۔ وہ بہت خوفزدہ ہو گئی تھی اور طور اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، یہاں سے باہر کس طرح لگے بہت اچھے سوال اس کے دماغ میں آ رہے تھے۔ واش روم کی گندگی، بدبو اور حبس کی وجہ سے اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ اسے اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل ایک ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ مسلسل دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے۔ اس کے کمزور نازک سے ہاتھ اب دکھنے لگے تھے، لیکن وہ اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے تھی۔ وہ دونوں جلدی سے کلاس روم میں پہنچے اور اپنے بیگ اٹھائے اسکول سے جانے لگی تھی۔ یار اسلم، میں تو کہتا ہوں ٹیچر کو کھول دیتے ہیں، ایسے انہیں کچھ ہو گیا تو کھول دو۔ کیسے کھول دوں؟ دوپہر میں سب بچوں کے سامنے انہوں نے میری جتنی انسلٹ کی ہے، اس کے بعد یہ سزا تو بنتی ہے۔ اسلم شیطانی ہنسی ہنسا تھا۔ مکرم جو اس کا دوست تھا، اس کے ہر الٹے سیدھے کام میں اس کا ساتھ دیتا تھا، لیکن اب کی مرتبہ وہ کچھ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ مکرم نے سر جھٹکا تھا، وہ جو کافی دیر سے پارس کو دیوار کے پیچھے چھپ کر دیکھ رہے تھے اور اس موقع کی تلاش میں تھے کہ انہیں کوئی موقع ملے اور وہ اسے پریشان کرے۔ اب ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ جیسے واش روم میں گئی، ان دونوں نے مل کر اسے وہاں بند کر دیا اور اب خود بیگ پکڑے اسکول کی دیوار پھیلانگتے ہوئے باہر بھاگ گئے تھے۔ اسلم، مجھے ابھی بھی خوف محسوس ہو رہا ہے۔ مکرم بے فکر رہ کر ویسے بھی چوکیدار پورے اسکول کا راؤنڈ لیتا ہے، آخری مرتبہ وہ خود ہی میڈم کو کھول دے گا، تو ٹینشن مت لے۔ نہ جانے کتنی دیر گزری تھی کہ وہ بھی واش روم میں بند تھی۔ چوکیدار آج جلدی اسکول کو بند کر کے گھر جا چکا تھا۔ اب تو اس میں ہمت بھی باقی نہیں رہی تھی۔ بھوک پیاس کی شدت سے وہ بے حال ہو چکی تھی۔ نہ بیٹھنے کی جگہ تھی اور نہ کھڑے ہونے کا دل کر رہا تھا۔ بدبو سے اس کا سانس بند ہونے لگا تھا۔ اسے تو ویسے بھی گندگی سے چڑ تھی اور آج اس کا بہت خاص دن تھا۔ اس کی بہن کی مہندی کا فنکشن تھا اور وہ یہاں پر پھنسی ہوئی تھی۔ اس کا گھر جانا بہت ضروری تھا، لیکن اب وہ یہاں سے کیسے جائے گی؟ یہی سوال بار بار اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ مسلسل رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں بالکل سوج چکی تھیں۔ 12 گھنٹے گزرنے کو تھے، اب تو اسے متلی کا احساس ہونے لگا تھا۔ کچھ بھوک کی شدت اور پیاس کی شدت میں اس کی جان ہلکان کر دی تھی۔ وہ کبھی دوپٹے کا پلو اپنے منہ میں رکھتی تو کبھی اس سے اپنا چہرہ صاف کرتی۔ مسلسل گندگی میں رہنے کی وجہ سے اب اس کے پورے وجود پر خارش کا احساس ہو رہا تھا۔
گھر میں سب لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں، میں وقت پر نہ پہنچی تو لوگ نہ جانے کیسی کیسی باتیں کریں گے۔ اس کے دل میں نئے نئے وسوسے جنم لینے لگے تھے، پریشان کن حالت میں، اور گرمی کی وجہ سے اب اس کا دل بھی گھبرانے لگا تھا۔ ظہیر صاحب اور اس سے ابھی تک اسکول سے نہیں آئی تھی، اور اب تو شام کے 6 بج رہے ہیں اور اس کا اسکول تو 2 بجے بند ہو جاتا ہے۔ ہاں مگر اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، نہ اس کا فون چل رہا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی خیر خبر ہے۔ اللہ خیر کرے، میں اسکول سے پتہ کر کے آتا ہوں۔ جیسے ظہیر صاحب اسکول کے باہر پہنچے تو وہاں پر لگا بڑا سا تالا دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے۔ پاس میں چوکیدار بھی دکھائی دے رہا تھا جس سے وہ سوال کر سکتے تھے، یا اللہ میری بیٹی ہے کہاں چلی گئی؟ اگر اسکول میں نہیں ہے تو اسے اب تک گھر آ جانا چاہیے تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگے، ان کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ گھبراہٹ کے مارے وہ جلدی جلدی کامتے ہوئے وجود کے ساتھ گھر پہنچے تھے۔ شبنم پارس اسکول میں نہیں ہے، اسکول کے باہر تالا لگا ہوا ہے کہ اگر وہ اس وقت گھر نہ پہنچے تو ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ کہاں چلی گئی یہ لڑکی؟ اور پھر پوری مہندی پر بارش کو نہ دیکھ کر سب نے باتیں بنائی تھی۔ شبنم بیگم اور ظہیر صاحب کا تو پریشانی سے برا حال تھا۔ ہیرا بھی اپنی مہندی چھوڑ کر فارس کے لیے پریشان تھی۔ اس پر لوگوں کی باتوں نے مزید تماشا بنا دیا۔ ان کے گھر میں تو کہرام مچ گیا۔ بھائی صاحب، میں نہ کہتی تھی کہ بچی کو گھر سے نہ باہر بھیجیں، لیکن آپ نے تو میری ایک نہ سنی۔ ارے وہ جس طرح کی ہے اس نے تو گھر سے بھاگنا ہی تھا۔ ویسے بھی ابھی تو خود پڑھ کر فارغ ہوئی تھی اور آپ نے اس کے کہنے پر اسے نوکری پر لگوا دیا۔ پڑھاتی تھی 9ویں 10ویں جماعت کی کلاسوں کو۔ 9ویں 10ویں جماعت کے لڑکے اس سے کئی گنا بڑے دکھائی دیتے ہیں۔ آپا میری بچی ایسی نہیں ہے، خدا کے لیے اس کے کردار پر کوئی بات مت کریں۔ کسی کے کانوں میں پڑ گئی تو بات کا بتنگڑ بن جائے گا۔ نہ جانے وہ کس مصیبت میں ہے، کہاں پر ہے، کس حال میں ہے۔ ہم یہاں پر پریشان ہیں اور اب ہماری پریشانی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ارے بھابھی، میں تو بس یہ بتا رہی ہوں کہ اس سے آنا ہوتا تو اب تک آ چکی ہوتی۔ پھر آئی کیوں نہیں؟ اب تک اگر اتنی وہ سچی تھی تو بھاگ گئی ہے آپ کی بیٹی۔ اب آپ اپنی بہن کے چپ کروائیں گی یا میں چپ کرواؤں؟ شبنم بیگم سے کہاں برداشت تھا کہ وہ اپنے اوپر ہوئے ظلم برداشت کر سکتی تھی، لیکن اپنی بیٹیوں کے لیے ایک لفظ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ خاموش ہو جاؤ تم دونوں۔ اور کیا غلط کہہ رہی ہے نجمہ؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، بھاگ گئی ہے ہماری بیٹی ہماری ناک کاٹ کر۔ اس لیے تو اتنی اتاولی ہو رہی تھی کہ اسے نوکری کرنی ہے، نوکری کے بہانے گھر سے بھاگنا چاہتی ہے۔ ظہیر صاحب بھی اپنی بیٹی سے بدگمان ہو چکے تھے۔ انسان کی زبان ایسی ہے، کسی کو بھی بہکا سکتی ہے۔ ارے ان کی تو بیٹی بھاگ گئی ہے، بڑی بیٹی کی شادی تھی اور چھوٹی نے لگتا ہے خود ہی بھاگ کر۔ کیسا زمانہ آ گیا ہے، ماں باپ کی عزت کا پاس نہیں رکھا اس نے۔ ارے کتنا بھروسہ کیا ہوگا ماں باپ نے، مہندی پر آئے لوگ سب باتیں کرنے لگے تھے۔ جس کو یہ بات معلوم ہو رہی تھی کہ پارس گھر پر نہیں ہے، سب اس کے کردار پر انگلی اٹھا رہے تھے۔ ظہیر صاحب کی ہر طرف بدنامی ہو، وہ اپنی عزت لوٹنے پر ماتم کرتے رہ گئے تھے۔ سب مہمان اور ہیرا کے سسرال والے بھی ان پر تھو تھو کرتے جا چکے تھے۔ ارے بہن، آپ لوگ کیوں یہ شادی توڑ کر جا رہے ہیں؟ میری بیٹی کا تو کوئی قصور نہیں ہے، خدا کے لیے ہم پر رحم کریں، ہم لوگ پہلے بہت پریشان ہیں۔ اگر آپ بھی ایسے کریں گے تو میری بیٹی سے کون شادی کرے گا؟ ہمیں کیا پتا تھا کہ آپ کی بیٹیاں کردار کی کتنی صاف ہیں، پتا ہوتا تو ہم رشتہ ہی نہ لے کر آتے۔ چلو جی، چلو، ہمیں نہیں کرنی اپنے بیٹے کی شادی یہاں پر جن کی بیٹیوں کا کردار ہی صاف نہ ہو۔ کل کو یہ بھی اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تو ہم لوگ معاشرے میں کیا منہ دکھائیں گے؟ ظہیر صاحب نے روکتے رہ کے مگر کوئی نہ رکا۔ جو گھر کچھ گھنٹے پہلے خوشیوں سے بھرا ہوا تھا وہاں پر ماتم کا سما تھا۔ ساری رات گزرنے کے بعد اگلے روز اسکول میں اسٹاف میں سے کوئی واش روم میں گیا اور وہاں کا بند دروازہ دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ آج تک واش روم کے دروازے کس نے بند نہیں کیے تھے۔ اسٹاف میں سے ایک ٹیچر نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے پارس کو بے ہوش پڑے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ ارے یہ تو پارس ہے۔ بس پارس آنکھیں کھولے، لیکن پارس کی آنکھیں نہ کھولنے پر اسکول کی انتظامیہ نے اسے ہاسپٹل پہنچایا تھا۔
اس کی آنکھ دوپہر کے وقت کھلی، سر شدید درد کی وجہ سے اٹھانا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی تھی، جیسے اسے ہوش آئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، میں ہسپتال میں کیسے پہنچی، اور پھر اسے سارا واقعہ یاد آیا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا ہوگا میرے ساتھ؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں گھر والوں کو کیا جواب دوں گی؟ کیا سوچ رہے ہوں گے وہ میرے بارے میں؟ لوگوں نے تو ان کو باتیں سنا سنا کر ان کا جینا مشکل کر دیا ہوگا۔ فارس، تم واش روم میں بے ہوش کیسے ہو گئی؟ یا اللہ، میں کیا کروں گی؟ کس طرح گھر جا کر سب کو اپنے ساتھ حادثے کے بارے میں یقین دلاؤں گی؟ ارے نجمہ، تم آ جاؤ اندر، خیر سے آنا، ظہیر صاحب نے اپنی بہن سے سوال کیا تھا۔ ارے ہاں جی، خیر سے ہی آئی ہوں، بس آپ مٹھائی منگوائیں تو میں منہ میٹھا کرتے ہی۔ مٹھائی یہاں پر ماتم کا سامان ہے اور تمہیں مٹھائی کھانی ہے؟ نا جی، کیوں؟ ہمیشہ ہماری تکلیفوں پر نمک چھڑکنے آ جاتی ہے۔ ارے بھابھی، بے فکر ہیں، آپ کی مرتبہ نمک چھڑکنے نہیں آئی بلکہ آپ کے زخموں پر مرہم رکھنے آئی ہوں۔ میں اپنے بیٹے عزیز کا رشتہ آپ کی بیٹی ہیرا سے کرنے آئی ہوں۔ کل دیکھا میں نے کیسے لوگ آپ پر باتیں کر کے جا چکے تھے، اور ہیرا وہ تو معصوم ہے، اس سے کیا پتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا؟ اس کا اتنا خاص دن تھا، اور مہندی کی رات جب دولہے والے بارات لے جائیں گے تو کس طرح لوگ باتیں کرتے ہیں، اور اب کے بعد کوئی شادی بھی نہیں کرتا، ہر کوئی لڑکی میں ہی ایپ نکالتا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، میرا عزیز بھی اچھا کما لیتا ہے، دونوں کی جوڑی خوب جمے گی۔ آپ اگر اجازت دیں تو میں اپنی بیٹی کو انگوٹھی پہنا دوں۔ ظہیر صاحب نے شبنم بیگم کی طرف حیرانگی سے دیکھا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نجمہ اپنے بیٹوں سے بہت محبت کرتی اور وہ اونچے خاندان سے لڑکی لانا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے اب اس کے دل میں واقعی ظہیر صاحب کی محبت جاگی تھی یا پھر کوئی اور وجہ تھی جو وہ رشتہ لیے گھر پہنچ گئی تھی۔ نجمہ، کیا تم واقعی میری بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی ہو؟ جی بھائی صاحب، آپ کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ لائیں جی، بیٹی کو بلائیں، ہم انگوٹھی پہنائیں گے۔ اور بھائی صاحب، آپ مٹھائی کے انتظام کریں، بہن کو مٹھائی بھی نہیں کھلائیں گے کیا؟ ظہیر صاحب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے جلدی سے اپنا آپ آنسو صاف کیے اور مٹھائی لینے کے لیے چلے گئے۔ سب ایک دوسرے کا منہ میٹھا کروا رہے تھے۔ ہیرا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی، اور اب کی مرتبہ شبنم بیگم نے بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ بیٹی کا گھر دوبارہ بس رہا تھا، انہیں اس بات سے اب کیا مسئلہ ہو سکتا تھا، اور پھر عزیز اچھا کما لیتا تھا۔ شبنم بیگم کو یہ تسلی تھی کہ ان کی بیٹی اچھے گھر میں جا رہی ہے۔ تبھی باہر دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ سب نے حیرانگی سے دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ درویش صاحب کے چہرے کا رنگ اڑا تھا، لیکن لگتا ہے پھر سے کوئی باتیں سنانے آ گیا۔ محلے میں نہ جانے کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں لوگ۔ ارے بھائی صاحب، برا مت مانیے گا، لیکن آپ کی بیٹی نے کام بھی تو ویسے کیا نا۔ خیر، جب تک یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا، لوگ تو اب ایسی باتیں سنائیں گے اور آپ کو سننی بھی پڑیں گی۔ بس خدا بیٹیاں جب دیتا ہے تو ان کی عزت بھی دے۔ وہ شبنم بیگم کی طرف دیکھتی کہہ رہی تھی۔ شبنم بیگم نے نظریں چرائی تھیں۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی بیٹیوں کی طرفداری کی تھی، ہمیشہ بیٹوں کے آگے ڈھال بن کر کھڑی ہوئی تھی، لیکن آج جو پارس نے کیا، اس کے بعد ان کا مان ٹوٹ چکا تھا۔ انہیں پارس پر بے تحاشا غصہ تھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ پارس ان کی اتنی لاڈلی بیٹی ان کا سر نیچے کر کے بھاگ سکتی ہے۔ آپ بیٹھیے، ظہیر صاحب نے دروازہ کھول دیا۔ شبنم بیگم اتنا کہتے دروازے کے پاس جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر ان کی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کس کی اجازت سے تم یہاں پر آئی ہو؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی یہاں ہم سب کے جنازے دیکھنے آئی ہو؟ اور کیا بدقسمتی سے ہم سب پر زندہ ہیں جب تک اماں میری بات تو سنو، میں مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ اماں، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ ایسی کون سی مصیبت تھی جو ایک رات گزارنے کے بعد ہی ٹل چلی؟ جو یہاں سے اس سے پہلے تمہارے ابا آ کر تمہاری جان اماں، آپ لوگوں کا جو دل چاہے آپ کریں، مگر مجھے گھر کے اندر داخل ہونے دو، میں آپ لوگوں کو سب حقیقت بتاؤں گی۔ میرے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو میری بات پر یقین کیوں نہیں آ رہا؟ کیا آپ کو پارس پر یقین نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایسی حرکت نہیں کر سکتی؟
میں تو جتنا جانتی ہوں تم دونوں نے تو میرا مان ہی توڑ دیا. مجھے اب بھروسہ کرنے کے قابل چھوڑا ہی کہاں ہے تم نے؟ ارے شبنم بیگم، کس سے باتیں کر رہی ہو؟ کون ہے باہر؟ بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تم سب کا کام ہے باتیں سنانا. تم چھوڑو، اندر آ جاؤ. اور اب ہمارے نصیب میں لکھا گیا ہے لوگوں کے تانے سننا، تو پھر خاموشی سے بحث کیے بغیر تو تانے سن کر گھر آ جایا کرو. شبنم بیگم چہرہ مورے ظہیر صاحب کی بات سن رہی تھی جب پارس انہوں نے دھکیلتی ہوئی اندر داخل ہوئی. ابا میں ہوں پارس. ابا اماں تو مجھے اندر بھی نہیں آنے دے رہے. آپ مجھے گھر سے نہیں نکالیں گے نا؟ ظہیر صاحب پارس کو دیکھ کر حیران رہ گئے. تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ جہاں منہ کالا کروا کر آئی ہو وہاں پر بھی واپس چلی جاؤ. اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اس سے پہلے میں تمہیں زندہ زمین میں دفن کر دوں. یہاں سے چلی جاؤ. بابا مجھ سے پوچھ تو لیں کہ میں کہاں پر تھی، کس حال میں تھی. میں بہت تکلیف میں تھی بابا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں. اب مجھ میں اتنی ہمت باقی نہیں ہے. ظہیر صاحب نے اپنی لاڈلی بیٹی کا چہرہ دیکھا تھا جو بالکل پیلا پڑ چکا تھا. پارس میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، ہماری جو بچی کچی عزت ہے وہ باقی رہنے دو. تم یہاں سے چلی جاؤ. ابا میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کوئی جرم نہیں کیا. میں کسی کے ساتھ نہیں بھاگی تھی، میں تو اسکول میں بند ہو گئی تھی. کسی نے مجھے واش روم میں بند کر دیا تھا. واہ بھائی واہ، کیا کہانی گڑھی ہے تم نے، اور تمہیں لگے گا کہ ہم لوگ اس بات پر یقین کر لیں گے. ارے سب سکولوں کے رواج ہیں، چوکیدار سکول بند کرتے وقت پورے سکول کا دورہ کرتے ہیں. اور پھر تمہارے ابا گئے تھے تمہیں دیکھنے کے لیے، لیکن سکول تو بند تھا. تو تم کہاں بند ہو گئی تھی؟ اندر بہن. پھوپھو میں سچ کہہ رہی ہوں، میری بات کا یقین کریں. میں بھلا جھوٹ کیوں بولوں گی آپ سے؟ ابا آپ کو تو مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے نا. آپ کے پاس پارس ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتی جس سے آپ کا سر جھکے. تمہارا باپ کا سر بہن اب اور کتنا جھکانا چاہتی ہو؟ یہاں رہو، میں باتیں سنائیں گے. تم یہاں سے واپس کیوں نہیں چلی جاتی؟ پھپھو یہ میرے اور میرے باپ کا مسئلہ، آپ اندر کیوں سوال کر رہی ہیں؟ دیکھو ذرا لڑکی، گز بھر کی زبان ہے تمہاری، اس میں اتنی جرت آگی کہ اپنی پھپھو سے بدزبانی کر رہے ہو. بھائی صاحب میں کہتی ہوں کہ اس میں اتنی جرت ایسے نہیں آئی، یقیناً اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے. بس پھوپھو، اب میں مزید اپنے کردار پر ایک لفظ نہیں سنوں گی. تبھی تھپڑ کی آواز سے ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی. ظہیر صاحب نے پہلی مرتبہ اپنی بیٹی کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا تھا. بابا بس اب اور ایک لفظ نہیں. میں نے تمہیں یہ نہیں سکھایا تھا کہ تم اپنے بڑوں سے بدتمیزی کرو، اور تم ہو کہ مسلسل اپنی پھپھو کے ساتھ بدزبانی کر رہے ہو. بابا آپ کو میری بدزبانی دکھائی دے رہی ہے، مگر پھپھو کا فساد پھیلانا دکھائی نہیں دے رہا. یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے. یہ صرف اب ہمارے گھر کا معاملہ نہیں ہے، یہ تمہاری بہن کی ساس بھی ہے. کل تمہارے گھر نہ آنے پر تمہاری بہن کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے، بارات واپس جا چکی ہے. شکر ادا کرو کہ تمہاری پھپھو نے تمہاری بہن کا رشتہ دوبارہ مانگ لیا، ورنہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے. ساری زندگی تم دونوں ہمارے سر پر بھوت بن کر بیٹھی رہی. اس سے بہتر تھا کہ بیٹے ہی پیدا ہو جاتے، کم از کم عزت کھو جانے کا خوف تو نہ ہوتا. ارے بھائی صاحب بچی ہے، کیا کر رہے ہیں؟ کیوں مارے ہیں اسے؟ چھوڑ دیں اس کو. جاؤ تم اندر جا کر بیٹھو. آ گئی ہو مہرانی منہ کالا کروا کر. ابا آپ تو ایسے مت کہیں، آپ تو مجھے بہت اچھے سے جانتی ہیں. میں تو آپ کی لاڈلی بہن ہوں. بہن؟ لاڈلی بہن؟ لاڈلی بیٹی ہونے کا جو تم نے فرض ادا کیا نا، وہ ہمیں بہت مہنگا پڑ رہا ہے. بہن سارے جہاں میں ہماری بدنامی کروائی ہے، سب لوگ ہم پر باتیں کر رہے ہیں. آپ کو میری بات کا یقین کریں، میں اسکول میں بند ہو گئی تھی، مجھے کسی نے واش روم میں بند کر دیا تھا. میں ابھی ہسپتال سے آ رہی ہوں. بس مجھے باتیں سنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی صفائیاں پیش کرنے کی. مجھے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں ہے. تمہیں ضرورت کیا تھی اسکول میں رہنے کی؟ مجھے کیا پتا تھا کہ آپ کا؟ مجھے تو یہ تھا کہ میں اسکول میں بیٹھ کر پیپر چیک کر لوں گی تو گھر جا کر آپ کی شادی انجوائے کروں گی. لیکن مجھ پر تو یہ مصیبت آن پڑی.
اب آپ تو ایسے مجھ سے منہ پھیر کر بیٹھی ہیں کہ آپ لوگوں کی تلخ کلامی میں برداشت نہیں کر پا رہی. آپ لوگ تو میرے اپنے ہیں اور اپنے ہونے کے باوجود یہ سب کر رہے ہیں. تو غیروں کو تو موقع مل ہی جائے گا مجھے باتیں سنانے کا. تو تم نے حرکت بھی تو ویسی کی ہے نا. ہیرا نے فارس کو بہت سی باتیں سنائی تھی جس پر وہ اپنا سب منہ لے کر بیٹھ گئی. ایسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس کو اپنی باتوں کا یقین دلائے. کبھی ظہیر صاحب کے دماغ میں نہ جانے کیا خیال آیا کہ آپ نے ہمیشہ میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا. آج بھی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری بات مانیں گے. نجمہ بیگم نے سوالیہ نگاہوں سے ظہیر صاحب کی طرف دیکھا تھا. ظہیر صاحب نے اپنا ہاتھ جوڑے تھے. میری چھوٹی بیٹی کا رشتہ اپنے بڑے بیٹے شیراز کے لیے کر لیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس رشتے سے. میں جانتا ہوں وہ کچھ خاص کماتا نہیں ہے لیکن بس میری بیٹی کا گھر بس جائے. مجھے اور کچھ نہیں چاہیے اور آپ کے گھر میں رہ کر وہ یقیناً بھوکی نہیں رہے گی. بھائی صاحب اس بارے میں آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتی جب تک میں شیراز سے بات نہیں کر لیتی. نہ جانے وہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی سے شادی کرے گا بھی نہیں. اب کماتا بھی نہیں ہے تو یہ اس کا اتنا بڑا جرم نہیں ہے لیکن اس کی شادی ایک گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی سے کروا دیں. تبھی شیراز کو گھر بلایا گیا. شیراز میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں. خدا کے لیے میری بیٹی سے شادی کر لو. میں مانتا ہوں کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے لیکن ایک وقت تم ہی ہو جو میری بات کا مان رکھ سکتے ہو. لیکن ماموں جان دیکھو شیراز میں اپنی آدھی جائیداد تمہارے نام کر دوں گا. پھر تو تم میری بیٹی کو اپنا لوگے نا. پھر تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تبھی شیراز نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا جنہوں نے ہاں میں سر ہلانے کا کہا. ٹھیک ہے ماموں جان مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں اس رشتے کے لیے تیار ہوں. فارس کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ دنگ رہ گئے. بابا آپ میری شادی ایک ان پڑھ اور بے روزگار کے ساتھ کر رہے ہیں جو 2 وقت کی روٹی بھی مجھے نہیں پلا پائے گا. بابا میں کسی صورت شیراز سے شادی نہیں کروں گی. آپ میرے لیے کوئی بھی رشتہ دیکھتے ہیں لیکن شیراز ہرگز نہیں. تو پھر کس سے شادی کرنی ہے تمہیں؟ جو تم نے کیا ہے اس کے بعد شکر ادا کرو کہ شیراز کا رشتہ بھی آ گیا ورنہ ساری زندگی یہاں پہ کنواری بیٹھی رہو گی. اور بیوی میں تمہارا اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. باقی نہیں تمہارا بوجھ اٹھانے کی لوگوں کی بات ہے. کل سے ہم سن رہے ہیں اور تم نے تو آرام سے آ کر کہہ دیا کہ تم پھنس گئی تھی. میں کس کس کو جواب دوں گا کس کس کو صفائیاں پیش کروں گا. اس لیے مہربانی کرو اور اگلے ہفتے اپنی بہن کے ساتھ تم بھی رخصت ہو جاؤ. تمہارے ابا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم لوگوں کا تمہاری وجہ سے بدنامی نہیں کھیل سکتے. کم از کم اس عمر میں تو ہم سکون سے ہمیں مر لینے دو. اماں آپ لوگ میرے ساتھ بہت غلط کر رہے ہو. غلط تو تمہارے ساتھ ہی ہوا نا. تو ہم تو یہاں بہت سکون سے بیٹھے ہیں. ہیرا نے بھی اپنا حصہ ڈالا. وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی. اس کے پاس اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. نہ کچھ ثبوت نہ کچھ گواہ. وہ جانتی تھی کہ کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کرے گا. اس لیے اس نے خاموشی سے اس شادی کے لیے حامی بھر دی. 1 ہفتے کے بعد دونوں بہنیں رخصت ہو کر سسرال چلی گئی تھیں. اپنے سسرال پہنچی تو وہاں پر سسرال کا ماحول دیکھ کر افسردہ ہو گئے کیونکہ نہ تو اس کا کمرہ سجایا گیا تھا اور نہ ہی کسی کو اس کے آنے کی کوئی خوشی تھی. وہ اپنے کمرے میں گئی تو کمرے کی حالت دیکھ کر اسے تکلیف محسوس ہوئی تھی. پورا کمرہ بکھرا پڑا تھا. ڈیکوریشن کے نام پر کوئی چیز وہاں پر نہیں رکھی گئی تھی. کچھ نہ آہستہ آہستہ کر کے اپنا سارا کمرہ صاف کیا اور پھر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی. وہ جسمانی سے زیادہ ذہنی طور پر تھک چکی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے. یا اللہ میرے لیے آگے آسانیاں پیدا کرنا. مجھ میں اتنی سخت نہیں ہے کہ اب میں کوئی اور دکھ برداشت کر سکوں اور نہ ہی کسی کی باتیں. آپ تو جانتے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی. میرے گواہ آپ ہیں. مجھ پر رحم کرنا. اتنا کہتے اب اس کی آنکھ لگ گئی. اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا. شاید شیراز ساری رات کمرے میں آیا ہی نہیں تھا. وہ کمرے سے باہر نکلی تو نجمہ بیگم سامنے بیٹھی چائے پی رہی تھی. اٹھ گئی ہو میڈم؟ ہمارے گھر کے رواج نہیں ہے اتنی دیر تک سونا. وہ ہاتھ مسلتی آنکھیں چھڑانے لگی تھی. وہ بہت تھکاوٹ اور کمزوری کی وجہ سے نیند آ گئی تھی. کل سے دھیان رکھوں گی. اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی لیکن وہاں پر کسی کو نہ پا کر اس کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ آئی تھی.
جس کا مطلب تھا کہ ہیرا کو ابھی تک جگایا نہیں گیا تھا، اور وہ جو خود اٹھ کر آئی تھی اسے بھی باتیں سنائی جا رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ وہ کچن ہے، جاؤ سب کے لیے ناشتہ بناؤ۔ اور وہ جو خاموشی سے صوفے پر بیٹھنے لگی تھی کہ نجمہ بیگم کی بات پر دنگ رہ گئی۔ لیکن پھوپھو، میرا مطلب ہے کہ آپ کے گھر تو ملازم ہے نا، اور ناشتہ وہی بناتے ہیں نا؟ یہی بناتے ہیں، لیکن میں نے سارے ملازم ہٹا دیے ہیں۔ اس نے بے یقینی سے نجمہ بیگم کی طرف دیکھا تھا۔ مگر خود کو ناشتہ تو اماں لے کر آئیں گی نا؟ ہاں، ناشتہ تو اماں باہر ہی کر لیں گی، لیکن ناشتہ کرنے کے لیے برتن صاف ہونا بھی تو ضروری ہے۔ کچن میں کل رات کے کھانے کے برتن پڑے ہیں، جاؤ وہ سب دھو لو۔ اور ملازم آج کے بعد نہیں آئیں گے، میں نے ان کی چھٹی کروا دی ہے۔ اب تمہارا شوہر تو کچھ کماتا نہیں ہے، تمہارا بوجھ ہمارے سر پر ہے، اور میں اپنے کماؤ بیٹے کو اتنا بہت نہیں ڈال سکتا، اسے بھی اپنا گھر بار کو دیکھنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے۔ اب تمہارے شوہر کا بھی خرچہ وہ اٹھائے، ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے تم گھر کے سارے کام کرو گی، تبھی تو تم لوگوں کو 2 وقت کی روٹی ملے گی، کیونکہ ملازم کو دینے کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ وہ کچھ اور نہیں کہہ سکتی تھی، اپنی صفائی میں کچھ بول نہیں سکتی تھی، مجبوراً اسے نجمہ بیگم کا کہا ماننا تھا۔ نجمہ بیگم نے کچن میں سے برتن دھونے پر لگا دیا۔ اس نے تلخی سے اپنے سادے ہاتھ دیکھے جن پر مہندی تک نہیں لگائی گئی تھی، اور دوسری طرف اس کی بہن تھی، خوش نصیب تھی، بھرے کمرے سے باہر آئی، اور نجمہ بیگم اس کے صدقے واری جانے لگی تھی۔ جیتی رہو، خوش رہو، ماشاء اللہ کیا روپ آیا ہے تم پر، اب لگ رہی ہو نا میری بہو۔ بس ایسے ہنستی مسکراتی رہنا، خوش رہنا، میں تمہارے چہرے پر اداسی نہیں دیکھ سکتی۔ پھوپھا، آپ دل کی کتنی اچھی ہیں، تم بھی تو اتنی اچھی ہو۔ ملازم آ گئے ہیں کیا؟ ایک تو چائے پینے کا دل کر رہا ہے۔ ارے کہاں اب ملازمین، وہ تو میں نے ہٹا دیے، لیکن کیوں پھوپھو؟ ارے کیوں کا کیا مطلب ہوا؟ تم تو جانتی ہو شیراز کماتا نہیں ہے، سارا بوجھ تمہارے شوہر پر آ جاتا ہے، اس لیے ملازمین کو ہٹا دیا، اور آج سے سارے گھر کے کام پارس سے کیا کرے گی۔ وہ اس کی سگی بہن تھی، دل میں کہیں نہ کہیں اس کے لیے حد تک محسوس ہوئی، لیکن یہ صرف اصلی احساس تھا۔ اس کے بعد ہیرا نے اپنا دل سخت کر لیا اور اٹھتی کچن میں چلی گئی۔ کیا ضرورت تھی تمہیں اسکول جانے کی؟ نوکری کرنے کا بہت شوق تھا، تمہاری وجہ سے آج یہ سب دن دیکھنے پڑ رہے ہیں ہمیں۔ وہ جو برتن دھو رہی تھی اپنی آنکھوں میں ایان سے پیچھے دھکیلتی ہوئی خاموشی سے اپنے کاموں میں مصروف رہی۔ اسے اب کسی سے بھی کوئی غرض نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کوئی اس کا سگا نہیں ہے، ہر کوئی اس پر الزام لگا رہا ہے۔ جانتی ہو عزیز نے رات مجھے کتنی باتیں سنائی ہیں۔ اس نے ایک نظر اپنی بہن کی طرف دیکھا، جس کی وجہ وجود کو چمکیلے رنگ برنگے کپڑوں، اور ایک نظر اپنے اوپر دیکھا جہاں سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا۔ نہ جانے تمہارے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے۔ عزیز نے مجھے رات میں بتایا کہ اسے گھر میں سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے۔ بس کم از کم آپ تو میرے کردار پر انگلی مت اٹھائیں، میں نے کچھ نہیں کیا، اور نہ ہی میرے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس کی سگی بہن بھی اس پر بھروسہ نہیں کر رہی تھی، وہ بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہیں چھپ جائے جہاں اسے کوئی تانا نہ دے، کوئی بات نہ سنائے۔ ہاں بس کرو، جیسے مجھے پتا نہیں ہے نا کہاں منہ کالا کروا کر آئی ہو۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، شیراز بھائی نے تمہیں کچھ نہیں کہا؟ تمہاری پاک دامنی تو ان کے سامنے آئی گئی ہوگی۔ ہیرا نے طنزیہ لہجے میں پارس کو بھاگتے سنائی دی۔ شیراز رات سے گھر پر نہیں ہے۔ ہاں بیچارے، آتے بھی کیوں؟ انہیں ملنا ہی کیا تھا تم سے، ایک جھوٹا برتن۔ پارس کو لگا تھا اس کا دل بند ہو جائے گا، اس کی اپنی سگی بہن اس پر اتنے طنز کر رہی تھی۔ آپ کو کچن سے کچھ چاہیے تھا کیا؟ ہاں، میں بس تمہیں یہی کہنے آئی تھی کہ میرے لیے ایک کپ چائے بنا دو۔ اب کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ میری بہو نے کہا ہے اس لیے چائے بنا دو۔ میری بہو کے تو ہاتھوں کے ابھی تک مہندی نہیں ہوتی، اور وہ جو خود چائے بنائے گی، جاؤ اس کے لیے چائے بناؤ، اور ہاں باہر لے آنا، یہاں پر بہت سخت گرمی ہے۔ چلو ہیرا، باہر چلو۔ اتنا بند سور کر کہاں جا رہی ہوں میڈم؟ کچھ روز کے بعد وہ گھر سے باہر نکلنے لگی تھی، جب نجمہ بیگم نے اسے روک لیا۔
کہاں جا رہی ہوں؟ کچھ پوچھا ہے میں نے تم سے؟ وہ جو جاتے جاتے ایک دم رک گئی تھی نجمہ بیگم کی بات پر، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ پھوپھو کو ضروری کام ہے، بس وہی کرنے جا رہی ہوں۔ ہاں، سیدھے طریقے سے کیوں نہیں کہتی کہ اپنے عاشق سے ملنے جا رہی ہو؟ پھوپھو بس کر دیں، خدا کا واسطہ آپ کو۔ میں تو بس اماں ابا سے ملنے جا رہی تھی۔ دل اداس تھا، آپ کو بتاتی تھی۔ یقیناً آپ جو باتیں سناتی ہیں ٹھیک ہے، لیکن جلدی گھر واپس آ جانا۔ شیراز کو معلوم ہوا تو وہ خواہ مجھ پر غصہ ہوگا، اور میں تمہاری وجہ سے اپنے بیٹے سے باتیں نہیں سن سکتی۔ جی پھوپھو، جلدی واپس آ جاؤں گی۔ اتنا کہہ کر وہ گھر سے باہر نکل گئی تھی کہ وہ سیدھا اپنے اسکول گئی۔ پرنسپل کے آفس میں بیٹھتے ہوئے پرنسپل کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ یا اللہ، پرنسپل کہاں رہ گئی؟ آج کچھ دیر کے بعد پرنسپل آفس میں داخل ہوئی تو وہ خاموشی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ میم، میں دوبارہ سے نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ پارس، آئی ایم سوری، بٹ ہم نے تمہاری جگہ پر ایک نئی ٹیچر رکھ لی ہے۔ تم نے تو کچھ بھی بتائے بغیر اسکول چھوڑ دیا تھا۔ میڈم، آپ تو جانتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا، اور اس کے بعد جب میں گھر پہنچی تو سب کو لگا کہ میں گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میری بہن کی شادی تھی، اس کی شادی ٹوٹ گئی۔ میرا رشتہ جہاں ہوا تھا وہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ ہمارے گھر میں کہرام مچ گیا۔ اس کے بعد میرے ابا نے میری شادی میرے پھوپھو کے بیٹے سے کر دی۔ میں آج بھی بڑی مشکل سے وہاں سے نکل کر آئی ہوں۔ پلیز آپ میری کچھ مدد کریں۔ دیکھیں مس پارس، آپ کو اتنی تو عقل ہونی چاہیے تھی کہ آپ اسکول میں بغیر بتائے نہ رکتی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ آپ اسکول میں ہیں۔ پھر بھلا کسی کو الہام تو نہیں ہونا تھا؟ چوکیدار کو بھی جلدی سے جانے کی تھی، وہ چلا گیا۔ اب اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے نا؟ میڈم، میں آپ کا قصور نہیں نکال رہی، لیکن بس چاہتی ہوں کہ اس اسکول میں مجھے دوبارہ نوکری مل جائے۔ میرے شوہر کچھ نہیں کماتے اور میرے سسرال والوں نے مجھ پر ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ اگر میں کچھ کمانے لگوں گی تو شاید میرے لیے کچھ آسانی ہو جائے۔ سوری پارس، اب ہم آپ کو دوبارہ نہیں رکھ سکتے، ہمارے اسکول کے رولز ہیں۔ تبھی پارس کے ساتھ بیٹھی وائس پرنسپل نے اسے زور سے دیکھا تھا۔ پارس، ہم جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، آپ کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے آپ کے ساتھ، لیکن آپ بھی ہماری تکلیف کو سمجھیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میڈم، آپ کوشش تو کریں، شاید میرے لیے کوئی سیٹ نکل آئے۔ اچھا، کہ آپ چھوٹی کلاسز کو پڑھا لیں گی؟ جی میڈم، میں سب کو پڑھا رہی ہوں۔ آپ بتائیں کون سی کلاسز کو پڑھانا ہے؟ یہی 4th کلاس کو؟ جی میں پڑھا لوں گی۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کو ایک ایکسٹرا پیئر پہ رکھ لیتے ہیں، لیکن آئندہ کے بعد کچھ بھی ہو آپ ہمیں بتائے بغیر اسکول نہیں چھوڑیں گی۔ جی میڈم، میں ایسا ہی کروں گی، بہت شکریہ۔ وہ خوشی خوشی گھر چلی گئی اور جاتے ہی شیراز کے آنے کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ اب ایک آخری وہی سہارا تھا جو اس کے لیے کچھ کر سکتا تھا۔ آ گئی ہو میڈم؟ تم کب سے تمہارا شوہر تمہارا انتظار کر رہا ہے اور تم ہو کے نہ جانے کہاں سیر سپاٹے کرتی آ رہی ہو۔ کہاں گئی تھی تم؟ وہ بھی نجمہ بیگم کو کوئی بات کہتی کہ تبھی شیراز اس کے پاس آیا تھا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کہاں گئی تھی؟ منع کیا تھا نا میں نے کہ تم گھر سے باہر نہیں نکلو گی۔ پھر تم کس کی اجازت سے گھر سے باہر گئی؟ میں اپنے اسکول گئی تھی۔ کیا اسکول؟ کون سا اسکول؟ وہیں سے کوئی جہاں سے تم بھاگی تھی؟ شیراز، میں بھاگی نہیں تھی، میرا یقین کریں۔ تم چلو کمرے میں تمہیں بھی بتاتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے گیا۔ اس کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، کس طرح اپنے شوہر کو یقین دلائے۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ گھر سے ایک قدم باہر نہیں رکھو گی۔ بتاؤ، اپنے عاشق کو ملنے گئی تھی نا؟ نہیں شیراز، میرا یقین کریں، میں تو صرف نوکری کے لیے اپنے اسکول گئی تھی۔ ہاں، اس رات تم اسکول میں بند ہو گئی تھی، یہی کہانی گھڑی تھی نا تم نے؟ پھر بتاؤ کیا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ اگر آپ کو میری پاک دامنی کا ثبوت چاہیے تو آپ میرے قریب آ کر مجھ سے میری پاک دامنی کا ثبوت لے سکتے ہیں، لیکن خدا کے لیے مجھ پر اتنا بڑا الزام مت لگائیں۔ آپ میرے شوہر ہیں اور میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی مجھ پر الزام لگائیں گے تو میں یہ زندگی کیسے گزاروں گی؟ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرے۔ اور ایک اور بات بتاؤ، گھر کے سارے نوکر مر گئے ہیں جو تم کام کے بہانے بار بار میرے کمرے میں آتی ہو؟ شیراز ہاشمی نے اسے حقارت سے دیکھا۔ پھوپھو نے نوکروں کو چھٹی دے دی ہے، اس سے سارے کام میں کرتی ہوں۔
اس کی آنکھیں نم ہوئی، وہ باپ کی لاڈلی بیٹی ایک معمولی غلطی کی وجہ سے شیراز جیسے پتھر دل کے نکاح میں دے دی گئی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، ماما اتنی ظالم نہیں ہے، وہ برہم ہوا، میں اسے بابا کی وجہ سے سب برداشت کر رہی ہوں، ورنہ وہ بات ادھوری چھوڑ کر اپنے آنسو پوچھتی وہاں سے جانے لگی کہ شیراز نے بازوں سے گھسیٹتے سے بیڈ پر پٹکا۔ ورنہ کیا، آج بتاتا ہوں تم جیسی بدچلن لڑکیوں کی اوقات کیا ہوتی ہے۔ وہ بے دردی سے اس کی روح میں سمایا، مگر اگلے لمحے یہ دیکھ کر ساکت ہوا تھا کیونکہ وہ واقعی پاک دامن تھی۔ اس کی پاک دامنی کا ثبوت شیراز کو مل چکا تھا۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا جب پارس اس کے پاس آئی۔ اب تو آپ کو یقین ہو گیا ہوگا نا کہ میں پاک دامن ہوں، تو پھر کیا واقعی اس رات؟ جی ہاں، کچھ لڑکوں نے مجھے واش روم میں بند کر دیا تھا۔ اگلی صبح میں ہسپتال میں گئی، وہاں سے گھر آئی تھی، لیکن اسکول میں میرے بہت پڑھی لکھی ہوں، اپنی آپ ہی سے زیادہ قابل ہوں، میں نے بہت سے کورسز کیے ہیں، اس لیے اچھی تنخواہ پر مجھے نوکری مل رہی ہے۔ تنخواہ کا سن کر شیراز کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اچھا، تو کتنی تنخواہ مل رہی ہے تمہیں؟ 1.5 لاکھ۔ 1.5 لاکھ تنخواہ مل رہی ہے؟ آپ نے مجھے کہا تھا نا شادی کی رات کہ میں بھی نالائق ہوں اور میری بیوی بھی نالائق ہے۔ اچھی لڑکی تو میرے بھائی کو مل گئی ہے۔ دیکھیں، آج میں اس قابل ہوں کہ میں آرام سے ہمارا خرچہ اٹھا سکتی ہوں، بس آپ ایک مرتبہ مجھے اجازت دیں۔ لیکن تم اکیلی لڑکی کس طرح یہ نوکری کرو گی؟ پہلے بھی تمہارے ساتھ جو حادثہ ہوا، تم بہت معصوم ہو، تمہارے ساتھ دوبارہ بھی وہ حادثہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہاں، ایک طریقہ ہے، اگر میں تمہیں سیلف ڈیفenس کے لیے کچھ طریقے سکھا دوں تو پھر تم اپنی بچت کر سکتی ہو۔ اور پھر وہ اسے ہر طریقے سے اپنا بچاؤ کرنا سکھاتا ہے، کبھی اسے باکسنگ سکھاتا ہے اور کبھی اسے اپنی ذات کے لیے لڑنا۔ اوہو، مگر یہ سب آپ نے کہاں سے سیکھا؟ ارے میں تو چیمپئن ہوں ان سب کا، یہ میری الماری کھول کے دیکھیں، گولڈ میڈل پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ کیا؟ لیکن میں نے تو سنا تھا کہ آپ کچھ بھی نہیں کرتے۔ ہاں، ہمارے معاشرے میں سب کو کچھ سمجھایا بھی نہیں جاتا، بس یہاں پر رہ کر محنت مزدوری کر کے جو لوگ 4 پیسے کماتے ہیں بس وہی پیسے والے ہوتے ہیں۔ میری قابلیت کسی کو دکھائی نہیں دی۔ میں نے تو ہمیشہ یہی سنا تھا کہ آپ نالائق ہیں، آپ کچھ نہیں کرتے کبھی۔ وہ طنزیہ ہنسا تھا۔ ہاں سنا ہوگا، میں بھی تو اب تک یہی سنتا آ رہا ہوں، لیکن آپ کو واقعی بہت قابل ہیں۔ اور پھر شیراز نے اپنی تصویریں دکھائی تھیں۔ یہ دیکھ رہی ہو تصویریں؟ یہ سب میری میڈل لیتے ہوئے کی تصویریں، ان میں سبھی تقریباً گولڈ میڈل ہے۔ تو آپ اپنی قابلیت کو اپنی زندگی کا حصہ کیوں نہیں بناتے؟ شیراز نے حیرانگی سے پارس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر میں ریسپی کروں گا؟ مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ مجھے تو بلکہ خوشی محسوس ہوگی کہ میرا شوہر ریسلر ہے، اتنی بڑی اچیومنٹ ہوگی میرے لیے۔ اور پھر وہ ایک ایک کر کے اس کی ساری تصویریں دیکھنے لگی اور حیران ہونے لگی۔ جہاں پہلے شیراز اس کی قابلیت پر حیران ہو رہا تھا، وہ اس کی قابلیت پر حیران ہو رہی تھی۔ تبھی وہ آگے بڑھی اور شیراز کے سینے پر سر رکھ دیا۔ شکر خدا کا کہ ہمیں ایک دوسرے پر بھروسہ ہے، ورنہ یہ زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہمارے لیے جینا۔ ہاں، میں نے بھی لوگوں کی باتوں پر یقین کیا، کوئی بات نہیں، جو حالات تھے اس نے ایسے ہی ہونا تھا۔ لیکن آپ فکر مت کریں، آئندہ کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے پر بھروسہ کریں گے اور کبھی ایک دوسرے کے خلاف کوئی بھی بات نہیں سنیں گے۔ پھر دیکھیے گا کیسے سب لوگوں کے منہ بند ہو جائیں گے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، بس آج کے بعد صرف اپنی زندگی گزاریں گے۔ میں بھی کل ہی جا کر اپلیکیشن دیتا ہوں تاکہ مجھے دوبارہ سے ریسلنگ میں حصہ لینے کا موقع مل جائے، اور تم بھی اپنی نوکری شروع کرو۔ اگلے روز پارس اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب نجمہ بیگم کی نظر اس پر پڑی۔ کہاں جا رہی ہو تم اتنا؟ وہ اسکول جا رہی ہوں۔ کس کی اجازت سے؟ میری اجازت سے اسکول جا رہی ہے۔ وہ جہاں بھی کوئی جواب دینے والی تھی کہ شیراز کی آواز سن کر وہ دنگ رہ گئی۔ اس نے بے یقینی سے پیچھے مڑ کر دیکھا، یہاں پر شیراز کھڑا ہے۔ بے ساختہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ آپ نے اس کا رشتہ کیوں روکا ہے؟ اسے جانے دینا، اسے دیر ہو رہی ہے۔ ایک تو تم پہلے ہی نالائق، اس پر اب یہ بیوی کو بھی نوکری کرواؤ گے، گھر میں بیٹھ کر بیوی کی تنخواہ کھاؤ گے۔ شرم نام کی کوئی چیز ہے تو ہم لوگ پر باتیں کریں گے؟ کیا کہیں گے لوگ ہمیں؟ اماں میں کچھ نہیں جانتا، لوگوں کا تو کام ہے باتیں کرنا۔
لیکن تم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ یہ لڑکی باہر نہیں جائے گی۔ اس کا بھروسہ کیا پھر کسی کے ساتھ چل بسے۔ میری بیوی پر اب ایک اور بات نہیں، آپ کو اس بات سے اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ میری بیوی کیا کر رہی ہے۔ وہ جو بھی کر رہی ہے بالکل ٹھیک کر رہی ہے۔ نجمہ بیگم تو اپنے بیٹے کی جرأت پر حیران تھی۔ اب تم اپنی بیوی کی خاطر مجھ سے بحث کرو گے، میرے ساتھ زبان چلاؤ گے؟ مجبوری اماں، کیونکہ آپ تو کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں، اور میرے پاس اپنی بیوی کا دفاع کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ جاؤ تم، اور خیال رکھنا اپنا، اور کسی کی فضول بات پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اپنی نوکری پر دھیان دو۔ اور تو اور نوکری پر وہ جا رہی ہے، اور تم کہاں جا رہے ہو؟ میں بھی ضروری کام سے جا رہا ہوں، شام تک واپس لوٹ آؤں گا۔ اتنا کہتے وہ رکا نہیں تھا بلکہ گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ اسکول میں بھی بیٹھی شیراز کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بار بار مسکراہٹ آ رہی تھی۔ وہ تو یہ سوچ رہی تھی کہ اس نے شیراز کو کتنا غلط سمجھا تھا۔ یہ تو خدا کا شکر تھا کہ وہ اچھی عادت کا تھا، ورنہ وہ کیا کرتی، تنہا کس طرح زندگی گزارتے۔ وہ شام کو لوٹتی، شیراز بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ نجمہ بیگم دور کھڑی تھیں، سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ کیوں مسلسل دروازے کے پاس چکر لگا رہے ہو؟ اگر اتنی بے تباری تھی اپنی بیوی پر تو بھیجا ہے کیوں اسے؟ ہاں، آپ تو ایک منٹ خاموش ہو جائیں۔ کبھی پارس گھر میں داخل ہوئی تھی، کیسا رہا تمہارا دن؟ وہ جب ہی گھر میں داخل ہوئی تھی شیراز کی بات پر حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اچھا تھا، بہت اچھا تھا۔ آپ کا دن کیسا تھا؟ ہاں، میرا بھی بہت اچھا تھا۔ کمرے میں چلو، تمہیں کچھ بتانا ہے۔ ایسی کون سی بات ہے جو بیوی کو کمرے میں لے جا کر بتائی جا رہی ہے اور ماں کو نہیں بتائی جا سکتی؟ امی ابھی کے آپس میں معاملہ ہے، آپ کون ہوتی ہیں ہمارے اندر دخل اندازی کرنے والی؟ درخت لہجے میں بولتا وہاں سے چلا گیا۔ ایسی بھی کون سی بات تھی جو کب سے آپ میرا انتظار کر رہے تھے؟ مت پوچھو میں کتنا خوش ہوں آج۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ جلدی سے مجھے بھی خوشی کی خبر بتائیں تاکہ میں بھی خوش ہو جاؤں۔ ہاں، کیوں نہیں۔ تم جانتی ہو مجھے ریسلنگ میں دوبارہ سے پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملا ہے، اور تو اور جیتنے والے کو 10 کروڑ کا انعام بھی دیا جائے گا۔ 10 کروڑ؟ ہاں، 10 کروڑ۔ اتنی رقم پہلی مرتبہ لگائی گئی ہے۔ میں تو ضرور پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں۔ ہاں، بس ایک فکر کی بات ہے۔ کیسی فکر؟ اس میں جان جانے کا بھی خطرہ ہے۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم میرے بغیر رہ لو گی؟ تبھی فارس نے جلدی سے شیراز سے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھیں بھر گئیں۔ خدا نہ کرے آپ کو کچھ ہو، ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اور ماشاءاللہ سے آپ چیمپئن رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ یہ میچ بھی جیت جائیں گے، اور پھر دیکھے گا ہم لوگ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے۔ مگر دل ہی دل میں پارس کا خوف اب جنم لینے لگا تھا۔ ایسے بریڈ لگنے لگا تھا کہ واقعی اگر شیراز کو کچھ ہو گیا تو وہ کیسے جیے گی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ شیراز کو اپنا دل دے بیٹھی تھی۔ یا اللہ ان کو کچھ نہ ہو، یہ ہمیشہ کامیاب رہیں۔ دوسری طرف شیراز کا بھی دل ڈر رہا تھا۔ ایک عرصے کے بعد وہ دوبارہ جا رہا تھا ریسلنگ میں، اور ریسلنگ ہارنے کا ڈر اسے اپنی جان جانے کا ڈر تھا۔ وہ پارس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ پارس بھی اس کے ساتھ بہت خوش اسلوبی سے زندگی گزار رہی تھی۔ میڈم، میں ان لڑکوں کے خلاف کمپلین کرنا چاہتی ہوں۔ ان لڑکوں کو اسکول سے باہر نکالنا چاہیے جنہوں نے اسکول کے ایک ٹیچر کے ساتھ ایسا کیا۔ دیکھیں مس پارس، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ان کے والد بہت طاقتور ہیں، وہ ہمارا اسکول 1 منٹ کے اندر بند کروا سکتے ہیں۔ ہم معذرت کے ساتھ آپ سے درخواست کرتے ہیں۔ کس بات کو بند کرتے ہیں؟ کیونکہ اس معاملے میں ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ آپ نے ہمیں نوکری دی، واپس ملنے کا کہا، ہم نے آپ کو نوکری واپس دے دی، لیکن اب مزید ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ ہاں، ایک حل ہے، اگر آپ پولیس کا ساتھ لیں تو پھر ممکن ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، میں پولیس کا سہارا لے لوں گی اور ان لڑکوں کو سزا ضرور دلواؤں گی، لیکن اس بارے میں اس بات سے بھی دھیان رکھیے گا کہ آپ کو بھی کچھ ہو سکتا ہے، بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں جانتی ہوں، لیکن میں اپنے ساتھ برا ہونے والے کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتی، اس لیے ان کو سزا ضرور دلواؤں گی۔ پارس نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ شیراز سے بات کرے گی اور ان لڑکوں کو سزا دلوائے گی تاکہ کل کو کوئی پارس اپنے گھر سے بے گھر نہ ہو سکے۔ دوسری طرف شیراز کی پریکٹس جاری تھی۔ وہ سارا دن گھر سے باہر رہتا۔ نجمہ بیگم کوئی باتیں اب تکلیف دینے لگی تھی۔ آخر تم دونوں میاں بیوی کا کیا مسئلہ ہے؟ کہاں ہوتے ہو سارا دن؟ نہ بیوی کا معلوم ہے نہ میاں کا۔
کیا چل رہا ہے؟ تو ان دونوں کے دماغ میں وہ جو کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی. تبھی نجمہ بیگم اس پر آ کر بھڑک اٹھی. ارے پھپھو، اس میں اتنا غصہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ شیراز آئیں گے تو ان سے پوچھ لیجیے گا وہ کہاں پر ہوتے ہیں. اور میرا تو آپ کو پتہ ہے کہ میں اسکول پڑھاتی ہوں، کبھی جلدی بھی آ جاتی ہوں اور کبھی دیر بھی ہو جاتی ہے. لیکن ہاں ایک بات ہے کہ آپ ہمیں کس بات سے روک ٹوک نہیں سکتی. میرے ساتھ شیراز کھڑے ہیں اور شیراز کے ساتھ میں کھڑی ہوں. ارے آپ نے تو اپنے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑا، اس سے بھی نکما، نالائق اور نہ جانے کیا کیا خطاب سے پکارے. آپ کو کیا معلوم کہ انہوں نے کتنی تکلیفیں جھیلی ہیں صرف آپ کی طنز و طعنہ کی وجہ سے، اور اب آپ میرے ساتھ بھی وہی سب کر رہی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں فطرتاً عادتاً ایسے، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ اتنا کہتے مسکراتے ہوئے پھر سے برتن دھونے لگی تھی اور پھر کچن کا جلدی سے کام کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی تاکہ اچھا سا تیار ہو کر شیراز کو خوش کر سکے. آج ان کی شادی کو 1 مہینہ ہو چکا تھا اور وہ 1 مہینہ بہت اچھے سے گزارنا چاہتی تھی. اسکول سے آتے ہوئے وہ چھوٹا سا کیک بھی لے کر آئی. شیراز گھر لوٹا تو آج بارش کو اتنا تیز دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی. وہ پہلے سے بلا کی خوبصورت تھی، اس پر آج ہلکا سا میک اپ اب 4 چاند لگا رہا تھا. کیا بات ہے محترمہ، آج اپنے شوہر کو دن میں تارے دکھانے کا ارادہ ہے؟ کہتی تیاری کس بات کی ہے؟ تبھی وہ چھوٹا سا کیک جو ساتھ والی ٹیبل پر پڑا تھا اٹھا کر اس کے پاس لے آئی. آج ہماری شادی کو 1 مہینہ ہو چکا ہے اور آپ کو یاد بھی نہیں ہے؟ اوہ ہاں سوری، میں بھول گیا تھا. کیا بات ہوئی شیراز؟ ہمیں تو 1 لمحہ جینا تھا خوشی سے، سکون سے، اور اب آپ ابھی بھول گئے. آئی ایم سوری، مجھے نہیں بھولنا چاہیے تھا. وہ منہ بناتی ہوئی کیک واپس ٹیبل پر رکھ دی. شیشے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی. اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، وہ بچوں کی طرح ہونٹ باہر نکال کر منہ بنا کر کھڑی تھی کہ تبھی سے اپنے گلے میں شیراز کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا. اس نے جھٹکے سے اپنی نظریں اٹھائیں تو شیراز نے بہت خوبصورت سا لاکٹ اس کے دل میں ڈالا. یہ تم جانتی ہو میں نے دن رات محنت مزدوری کر کے لاکٹ تیار کروایا ہے صرف تمہارے لیے. میں چاہتا تھا ہماری شادی کے 1 مہینے بعد میں تمہیں تحفہ دوں. دیکھو کتنا حسین تحفہ ہے اور یہ تم پر آ کر تو بہت حسین لگ رہا ہے. شیراز آپ کو یاد ہے اور مجھے لگا تھا کہ آپ بھول رہے ہیں. تم سے منسلک اب کوئی بھی بات میں بھولوں گا نہیں، ہمیشہ یاد رکھیں. اور نہ بھی کی تو تمہیں کوئی تکلیف دوں گا. تم دیکھنا ہماری زندگی کتنی اچھی گزرے گی. بس ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا. کیوں نہیں شیراز، ایسا ہی ہوگا، آپ بے فکر رہیں. اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے. اب وہ دن آ گیا تھا جس روز شیراز کو ریسلنگ کے لیے جانا تھا. وہ تیار شیار ہو کر گھر سے نکلنے لگا کہ نجمہ بیگم نے آرڈر دیا کہ تم پھر سے وہی آوارہ گردی شروع کر دی ہے، پھر تم سے ریسلنگ پر جا رہے ہو. اماں آج میرا فائنل ہے اور خدا کے لیے آج کوئی نحوست مت پھیلانا. شیراز یہ میٹھا کھا کر جائے، میں نے سنا ہے کہ میٹھا کھا کر جانے سے اچھا ہی ہوتا ہے. شیراز بھی مسکراتے ہوئے پارس کی طرف دیکھتا تھا اور پھر ایک کٹیلی نظر میں اپنی ماں پر ڈالتے ہوئے گھر سے باہر نکلا تھا. وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا دل اتنا بے چین کیوں ہے، وہ کیوں اتنا گھبرا رہی تھی. یا اللہ میرے شیراز کو کچھ مت کرنا، وہ صحیح سلامت گھر واپس آ جائیں. میں ان کی زندگی آپ کے سپورٹ کرتی ہوں. اور پھر جب جو چیز اللہ کے سپورٹ کر دی جائے وہ کسی زمینی چیز کی کیا مجال کہ اس کو کوئی نقصان پہنچا دے. رات گئے تک شیراز واپس نہ لوٹا تو اب پارس کا دل گھبرانے لگا تھا. مل گیا سکون. میں بس یہ چاہتی تھی نا تم میرے بیٹے کو مجھ سے چھیننا. یا اللہ میرا بیٹا کہاں پر ہوگا. نجمہ بیگم اپنا سر پیٹنے لگی تھی. پھپھو خدا کے لیے منہ سے کچھ اچھا نکال لیں. کچھ نہیں ہوا، ان کو بس آتے ہی ہوں گے. اور وہ تبھی ڈور بیل بجی. شیراز بری حالت میں اندر داخل ہوا. اس کے چہرے پر نیل کے نشان تھے، سوجن بھی تھی، کہیں پر کمر کے نشان تو کہیں پر باقی پورے جسم پر نشان. شیراز یہ کیا حالت ہو گئی آپ کی؟ وہ لڑکھڑاتے ہوئے پارس کی پاس آیا اور وہ اسے سہارا دے کر کمرے تک لے گئی. تبھی شیراز کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی. اس نے لیٹتے ہوئے اپنی جیب میں سے میڈل نکالا. یہ گولڈ میڈل میں جیت گیا ہوں. اور پھر دوسری جیب سے ایک چیک نکالا. یہ لو 10 کروڑ کا چیک. پارس روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی. مجھے یہ سب کی نہیں آپ کی ضرورت. آپ ٹھیک تو ہے نا؟ آپ کی کیا حالت ہو گئی ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، فکر مت کرو. میری یہ ختم ہونا ہی تھا. اس کے بغیر
اب چیزا تھوڑی جا سکتا ہے. اب میں اتنا بھی باڈی بلڈر نہیں کہ اگلا چھپ کر کے مار کھاتا رہے اور میں اسے مارتا رہوں گا. اور پھر تبھی پارس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور وہ ہنسی تھی. آج کچھ دنوں کے بعد شیراز بالکل ٹھیک ہو گیا تھا. چلو اب میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ کس طرح اپنا بچاؤ کرتے ہیں. پچھلے کچھ دنوں سے میں اپنی ریسلنگ میں مصروف تھا، اس لیے میں کچھ سکھانے سے بھلا مجھے اب کیا ہوگا. اور ویسے بھی زندگی میں ہاتھ سے بار بار تھوڑی ہوتے ہیں، اور اب مجھے ڈرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس میرا شوہر ہے جو ریسلر ہے. ہاں بس میں ایک بار کہنا چاہتی ہوں، میں ان لڑکوں کو سزا دلوانا چاہتی ہوں. اگر آپ اس میں میری مدد کر دیں گے. ہاں کیوں نہیں. نجمہ بیگم نے جب شیراز کے ہاتھ میں 10 کروڑ کا چیک دیکھا تو وہ دنگ رہ گئی. ماشاء اللہ میرا بیٹا 10 کروڑ جیت کر آیا ہے. یہ سب تمہاری وجہ سے ہوئے پارس، تم ہی اس کے نصیب میں اچھی لکھی گئی ہو، تبھی وہ اتنا کما کر لایا. اماں یہ 10 کروڑ روپیہ سے پارس کا ہے. اس نے میرے لیے بہت محنت کی ہے، بہت تکلیفیں جھیلی ہیں، پورے گھر کے برتن مانجے اور ساتھ ساتھ سب گھر والوں کے لیے کھانے بھی بنائے ہیں. اب کم از کم آپ کو اس بات سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی کہ ہم دونوں کے وجود سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ کل سے میں ایک اچھا سا گھر دیکھ کر میں اور پارس وہاں پر شفٹ ہو رہے ہیں. یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ جی اماں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. میں اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہوں اور الگ رہنا چاہتا ہوں. میں اور میری بیوی اب آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اتنا عرصہ اپنے ساتھ رکھا، لیکن آپ نے ہم سے پوری محنت وصول کی ہے اور اب مزید ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم آپ کی اور آپ کے بیٹے اور بہو کی خدمت کر سکیں. ایسا مت کہو شیراز، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. خدا کے لیے تم لوگ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ. پارس تم روکو نا اس کو، تمہاری بات مانے گا. خود کو یہ سب کچھ تو آپ نے کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے یہ سب کچھ آپ نے خود بگاڑا ہے. میں بھلا کیا کر سکتی ہوں؟ میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی. آپ کا بیٹا جو کہے گا وہی ہوگا. آج تک جو آپ نے چاہا وہی ہوا، لیکن اب ہم اپنی زندگی خوشیوں سے جئیں گے. اور پھر وہ دونوں اپنے گھر الگ سے بس آ کر الگ زندگی گزارنے لگے تھے. وہ دونوں بہت خوش تھے. ان دونوں نے اپنی زندگی میں بہت سی تکلیفیں جھیلی تھیں. ان دونوں کا دکھ الگ الگ تھا، لیکن آج وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوشی سے زندگی گزار رہے تھے. ایک دوسرے کو سکون پہنچاتے ہوئے ایک دوسرے پر اعتبار کرتے. میاں بیوی کا رشتہ پیسے یا جسمانی تعلق سے وابستہ نہیں ہوتا. اس رشتے میں سب سے زیادہ ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کی عزت اور ایک دوسرے پر اعتبار ضروری ہوتا ہے. اور جس رشتے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی وہ رشتہ صرف کاغذی سرے جاتا ہے. شیراز اور پارس کو 2 جڑواں بچوں سے نوازا گیا. شیراز اپنا کاروبار کرنے لگا اور پارس نے اپنی نوکری چھوڑ دی، لیکن کاروبار کو بڑھانے میں پارس اس کی خوب مدد کیا کرتی. وہ اسے اچھے مشورے دیتی اور وہ مشوروں پر عمل کرتا، اور اس طرح دونوں ایک دوسرے کے لیے کامیابی کا ذریعہ بن گئے. پارس کا کہنے پر شیراز نے ریسلنگ نہیں چھوڑی. پارس کا کہنا تھا کہ وہ اب اس کا خواب ہے، اس کا پیشن ہے، اس کو چھوڑ کر وہ اب کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر وہ جاری رکھیں گے تو یقیناً آپ بہت کامیاب ہوں گے. اور ایک ساتھ وہ اچھے مقام پر تھا، جبکہ عزیز اور ہیرا ابھی بھی ایک نوکری پر ہی گزارا کر رہے تھے. نجمہ بیگم کو اس بار احساس ہو گیا تھا کہ پیسہ ہی ہر چیز نہیں ہوتی. تعلق بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے. رشتے صرف پیسوں کے نام سے نہیں ہوتے. رشتے بہت ہیں جن میں احساس ہو، جن میں محبت. اور پارس اور شیراز کی محبت کو گواہ کر کے انہوں نے صرف خسارہ حاصل کیا تھا. آج وہ ہیرا کی باتیں سنتی ہوئی خاموش ہو گئی تھی. آپ نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکالا ہے. جب آپ اپنے بڑے بیٹے کی سگی نہیں تو ہماری کہاں سگی ہوں گی؟ میں جانتی ہوں یہ سب کچھ آپ نے جو اب تک ہم سے پیار محبت جتایا ہے وہ اپنے بڑے بیٹے اور پارس کو صرف نیچا دکھانے کے لیے کیا تھا. ارے آپ تو اپنی اولاد کی سگی نہیں ہیں تو اپنی بہو کی سگی کہاں سے بنیں گے؟ آپ کی وجہ سے مجھے اپنی بہن کھونی پڑی. کتنی موج میں آج وہ، اور میں ایک چھوٹی سی نوکری کی تنخواہ پر زندگی گزار رہی ہوں. انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. نجمہ بیگم نے جو بویا وہی کاٹا. اور دوسری طرف شیراز نے اپنی بیوی پر بھروسہ کر کے دنیا کما لی.